بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمارا جو درس اللہ کی مدد سے، اس کی نصرت سے یہاں جاری ہے، جامع مسجد اہل حدیث کاپڑیا نگر کرلا کے منتظمین اور اراکین ذمہ داران کے تعاون سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی سرپرستی اور نگرانی میں آپ تمام احباب کی موجودگی، شرکت اور دلچسپی سے اس سلسلے کا آج کا جو عنوان ہے، مسائل الجاہلیہ نامی کتاب میں ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ 13واں مسئلہ ہے۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے 12 مسائل مختصر ہی صحیح پڑھا ہے، اور آج ہمارے سامنے 13واں مسئلہ ہے۔ جاہلیت کے لوگ جن جن کاموں کو کیا کرتے تھے، ان کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ غلو کرنا۔ غلو کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنے کو کہا جاتا ہے۔ حد سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کرنا، حدوں کو پھلانگنا، یہ ہے غلو کرنا۔ اس کو قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ کتنا بھی اچھا کام ہو، نیکی کا کام ہو، اس میں بھی غلو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں منع کیا گیا ہے۔ تو غلو جو ہے، کسی بھی چیز میں ایکسٹریم ہونا، جس کی دلیل قرآن میں، سنت میں نہ ہو، اسے قرآن و سنت میں منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ تو مسائل جاہلیت کے سلسلے کا ایک موضوع ہے، اور اس سے ہمارے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یہ جو آج دنیا میں اسلام کی آمد کے بعد جو غلو چل رہا ہے، غلو پایا جاتا ہے شخصیتوں میں، اور شخصیتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں، رسولوں کی شخصیتیں، اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین، ایسے ہی مثال کے طور پر علماء ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اشخاص۔ مثال کے طور پر ان میں غلو کرنا، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو مرتبہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں طے ہے، اس مقام اور اس درجے سے انہیں اوپر لے کر کے جانا، انہیں اس درجے سے بڑھانا جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے، یہ ہے بنیادی طور پر آج کا عنوان۔ اور جاہلیت کے لوگوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ہم نے اہل جاہلیت میں کن لوگوں کو؟ مشرکین عرب، ایسے ہی یہود، نصارہ بنیادی طور پر، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی دنیا میں تھے، مختلف یا تو دین کے نام پر زندگی گزارتے تھے، یا پھر باپ دادوں کے طور طریقے پر زندگی گزارتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر مجوس، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے ہی اور بھی اگر کسی قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہوں تو وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ملحدین، جن کو کہا جاتا ہے بے دین، زنادقہ، اس قسم کے لوگ جو کوئی دین فالو نہ کرتے رہے ہوں، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، یہ بیماری، یہ مرض اور یہ عیب پایا جاتا تھا کہ وہ غلو سے کام لیتے تھے،
جس کا جو مقام ہے، درجہ ہے، اس پر اس کو رکھنے کے بجائے اس کی شان میں غلو کرنا، اس کا درجہ اونچا لے جانا، اس کا مقام بڑھانا۔ جو نبی اور رسول ہیں انہیں نبوت اور رسالت سے اوپر لے کر کے جانا، انہیں رب قرار دینا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دینا۔ تو رسولوں کو، نبیوں کو ربوبیت کے مقام تک لے جانا، الوہیت کے مقام تک لے جانا، مثال کے طور پر غلو ہے۔ رسولوں کا ایک مقام ہے انسانیت میں، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا من وعن، بے کم و کاست رسولوں کی، نبیوں کی ذمہ داری ہے، یہ مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن کر کے، منتخب کر کے یہ ذمہ داری دی ہے، تو ان کا مقام ہے۔ وہ یقیناً انسانیت میں بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، لیکن وہ مقام انسانیت کے دائرے کے اندر ہے۔ انسانیت کے دائرے سے باہر نکالا جائے تو یہ غلو ہے، یہ غلو ہے، اس کے اوپر لے جایا جائے۔ اب نبیوں کو، رسولوں کو کوئی مثال کے طور پر رب کے مقام پر رکھے، اللہ کے مقام پر رکھے، غلو ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی ان کو فرشتوں کے مقام پر رکھے، غلو ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ کی طرف سے پیغامبر ہونے کے ساتھ ہے وہ انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے، لیکن ان سے بعض غلطیوں کا صدور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، یہ ہے عصمت کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، اگر ان سے کوئی چیز سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں پر اس خطا پر، اس لغزش پر باقی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، روشنی آتی ہے، رہنمائی آتی ہے، اور وہ مسئلہ اور وہ خطا، وہ لغزش فوراً کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مسئلہ زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن نور کی مخلوق فرشتے ہیں، اس نور کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلطیوں سے، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے الگ تھلگ طبیعت والا بنایا ہے۔ ان کے یہاں معصیت نہیں ہے، وہ گناہ کے کام نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹھکراتے، حکم عدولی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو من وعن انجام دیتے ہیں۔ ان کے یہاں شہوت کے مسائل نہیں ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں شادی بیاہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اولاد کی طبیعت نہیں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ تو اب کوئی کسی کو یہ سمجھے کہ فرشتے کی طرح غلو کرنا ہے، یا مثال کے طور پر اور نیچے اترے امت کے وہ لوگ جو نبوت اور رسالت کے نیچے کے مقام پر ہیں، چاہے وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، یا صالحین ہیں، ان لوگوں کو نبیوں اور رسولوں کا مقام دینا، مثال کے طور پر فرشتوں کا مقام دینا، یا انہیں معصوم سمجھنا۔ پھر ان لوگوں کے اندر بھی جو فرق مراتب ہے، مثال کے طور پر شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، کوئی شہداء کو صدیقین کا مقام دے، مثال کے طور پر ایک عام شخص کو کسی بنیاد پر صدیقین میں شامل کر دے، شہداء کے مقام کا مقام انہیں دے دے، یہ ساری چیزیں غلو کی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے آپ کو حوالے قرآن کی سنت کے ملیں گے جس میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اہل جاہلیت، یہود ہوں کہ نصارہ ہوں کہ مشرکین عرب ہو، ان سب کے یہاں غلو پایا جاتا تھا۔ غلو پر آگے کی بات کرنے سے پہلے ایک بہت بنیادی بات ہمیں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے وہ اصل ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اس پورے عنوان کے، اس پورے ٹاپک کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اصل۔ یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غلو کرنا منع ہے۔ غلو کا معنی ہے حد سے آگے لے جانا، اوپر اٹھانا، تجاوز کرنا، یہ منع ہے۔ لیکن وہ اصل جگہ کیا ہے یہ طے ہونا ضروری ہے۔ وہ مقام ربوبیت کا ہے، الوہیت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص۔ وہ مقام نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، انبیاء اور رسول کے لیے خاص، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے ہے، ان کے لیے خاص ہے، صالحین کا مقام ان کے لیے خاص۔ تو جو مقام دیا ہوا ہے
وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے طے ہوگا۔ ہم کوئی مقام اپنی مرضی سے نہ بنا لیں، اپنی مرضی سے کوئی مقام نہ طے کر لیں، اور طے کرنے کے بعد ہے نا اس کے اوپر بڑھانے کو ہم غلط سمجھیں یا اس سے نیچے اتارنے کو غلط سمجھیں۔ اس میں ہماری اپنی عقل کا، ہماری اپنی سوجھ بوجھ کا، ہماری اپنی رائے کا دخل نہیں ہے۔ اسی غلو کو آج لوگ تشدد کہتے ہیں۔ تشدد، شدت پسندی، انتہا پسندی، اس طرح کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں، غلو کے معنی میں، اور یہ الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بنیادی تعلیم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کی برابری سے بچانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی مذمت کریں، ان کی تردید کریں، ان کے عقائد کے حوالے پیش کر کے اسے باطل ٹھہرائیں، تو لوگ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ تشدد ہے، یہ شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے تشدد کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے اصل کو نہیں سمجھا۔ توحید کے باب میں توحید کے خلاف شرک کی تردید کرنا یہ تشدد نہیں ہے، مشرکین کے خلاف بولنا، رد کرنا، باطل ٹھہرانا ان کے عقائد کو تشدد نہیں ہے، یہ عین دین ہے، عین اسلام ہے، دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کی اساس اور اس کی بنیاد ہے۔ توحید کی حفاظت کے لیے، توحید کی چہار دیواری کے تحفظ کے لیے انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ، جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا۔ تو یہ مشن تشدد کا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ آپ بار بار توحید کی بات کرتے ہیں، بار بار آپ شرک کرنے والوں پر رد کرتے ہیں، شرک کی تردید کرتے ہیں، فلاں شخص ہمیشہ توحید کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، ہمیشہ شرک کی تردید ہی کرتا ہے، یہ تشدد ہے۔ فلاں کے خلاف کیوں بولا جائے، فلاں کے خلاف کیوں بولا جائے؟ مثال کے طور پر اگر بدعت اور اہل بدعت کے خلاف بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تشدد ہے، تشدد ہے، غلو ہے، انتہا پسندی ہے، نرمی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو لوگ تشدد کا، شدت کا، انتہا پسندی کا، غلو کا، ایکسٹریم کا نام دیتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے۔ تو اصل کو بیان کرنا یہ تو فریضہ ہے، اصل کو بیان کرنا یہ تو ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ کے کلام میں آئی، اللہ کے نبی کی سنتوں میں آئی، اللہ کے نبیوں نے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آئی ہوئی وحی کی روشنی میں ادا کیا۔ اور اب جب نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، کلوز ہو گیا، تو اب یہ کام، یہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توریث کے طور پر، وراثت کے طور پر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے وارثین کی گردنوں پر ڈال دی۔ تو اللہ کے نبیوں کے جو سچے وارثین ہیں وہ اس کام کو انجام دیں گے، دیتے رہیں گے۔ اب اگر یہ غلو ہے، تشدد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن کریم میں تشدد ہے۔ اگر یہ تشدد ہے تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت میں تشدد ہے۔ اگر شرک کی تردید اور مشرکین کی تردید کرنا، ان سے برا، بیزاری، نفرت، بائیکاٹ کا عقیدہ رکھنا، اس کی تلقین کرنا، تعلیم دینا، اگر یہ غلو ہے، تشدد ہے، تو قرآن کریم میں اس کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تعلیم ہے، صحابہ کرام کی پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کام کو دنیا میں انجام دیا۔ تو یہ تشدد نہیں ہے، یہ اصل ہے، اصل ہے۔ اصل دین سے جب دوری ہوتی ہے اور جب اس دین کی اصل کو، بنیاد کو کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف چیزوں پر رد کیا جاتا ہے، تو لوگ دین سے دوری، دین بیزاری اور دین سے لا علمی، کم علمی، جہالت کی وجہ سے اس چیز کو تشدد کہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے خوب اچھی طرح سے سمجھا، خوب اچھی طرح سے سمجھا کہ ایسی نوبت بھی آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ
باطل کو، غلط کو اس طرح سے دھیرے 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 اپنا لیں گے کہ اگر اس غلط کے خلاف کوئی زبان کھولے گا، اس باطل پر کوئی رد کرنے کے لیے کھڑا ہوگا زبان سے، قلم سے، تو لوگ اس کو ٹوکیں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس پر نکیر کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ دیکھو یہ کون سا نیا طریقہ نکال لیا گیا، یہ کون سا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک غلط چیز، باطل چیز اس طرح سے عام ہو جائے گی، چلن میں آ جائے گی کہ اسی کے لوگ عادی ہو جائیں گے، اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اسی پر بڑے بزرگ چلیں گے، اسی پر جوان چلیں گے، اسی پر بچے پرورش پائیں گے۔ اس طرح سے شر، برائی، بدعت یا گناہ، معصیت، منکرات اس طرح سے لوگوں کے درمیان رچ بس جائیں گے کہ اسی گناہ، معصیت، برائی پر لوگ چلیں گے، پرورش پائیں گے اور اسی پر زندگی گزاریں گے۔ تو جوان اسی پر بوڑھا ہو جائے گا اور بچہ اسی پر چل کر کے جوان ہو جائے گا۔ جب اس کے خلاف کوئی زبان کھولے گا، جب اس کے خلاف کوئی رد کا معاملہ اور نقد کا معاملہ کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو سنت کا کام ہے، اسے چھوڑا جا رہا ہے، یہ سنت کا کام ہے، اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ ہم تو برسوں سے، زمانے سے، عرصے دراز سے یہی جانتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ دیکھو آج یہ کام کیا جا رہا ہے، زمانے سے یہ سنت پر عمل ہو رہا تھا اور آج سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے، دین کے اندر شجرہ ممنوعہ ہے، لیکن لوگ اسی کے عادی ہو گئے، وہی چیزیں لوگوں کے عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں رچ بس گئی، لوگ اسی پر چل چل کر کے اسی کے عادی ہو گئے، اس کے خلاف نہیں جانتے، نہ بولا گیا نہ اس کے خلاف لکھا گیا، یا بولا گیا لکھا گیا تو لوگ نہیں پہنچے، نہ تو پڑھا اور نہ ہی سنا لوگوں نے، تو اب کیا کہنا شروع کر دیا؟ اس کے بارے میں کہنے لگے یہ دیکھو سنت کے کام سے منع کیا جا رہا ہے، سنت چھوڑی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال بھی پیش آئے گی۔ آج کے موجودہ حالات میں اگر لوگوں کے یہاں، اہل سنت کے یہاں، سنیوں کے یہاں اگر رافضیت کے اثرات دھیرے دھیرے داخل ہو گئے ہوں، شیعیت کے اثرات داخل ہو گئے ہوں، ان کے ساتھ رہن سہن، بود باش، معاشرت کی وجہ سے اگر لوگ ان تمام عقائد سے، افکار سے مانوس ہو گئے ہوں، عادی ہو گئے ہوں، انہیں شیعیوں کے عقائد، افکار، رافضیوں کے عقائد، افکار، نظریات اگر برے نہ لگتے ہوں، اور آج امت کے علماء، سچے علماء، سنت کے علماء اگر روافض کے عقائد پر، نظریات پر رد کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں کہ بھئی روافض کا، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کے نام پر پیدا ہونے والا یہ فرقہ کب پیدا ہوا، کس بنیاد پر پیدا ہوا، اس کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، اس کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، یہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ شرکیہ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار تک کے عقائد ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تک کے عقائد ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی تنقیص کے عقائد، ان کی تکفیر کے عقائد اور انہیں مرتد کہنے کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دیگر بہت سارے عقائد، افکار جو باطل ہیں، جس میں تقیہ ہے، جس کے اندر رجعت ہے، جس کے اندر بدا ہے، جس کے اندر اور اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں باطل، اور آج ہماری علماء سنت کے ان پر رد کریں، ہے نا، تنقید کریں، تردید کریں، ان عقائد کو باطل ٹھہرائیں اور یہ کہیں کہ اہل سنت سے اہل تشیع کے عقائد کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، اور یہ اختلاف معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، بنیاد کا اختلاف ہے، کفر و ایمان کا اختلاف ہے، شرک و کفر کا اور توحید و اسلام کا اختلاف ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں دیکھو آج تشدد سے کام لے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہی صورتحال بن گئی ہے، الا ماشاءاللہ، ورنہ عام طور پر سننے کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی تعداد ہے جو ایران کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے حمایت میں کھڑی ہے، ان کی تائید میں کھڑی ہے، ان کا سپورٹ کر رہی ہے، لوگ حتیٰ کہ ہے نا باقاعدہ ان کے تعاون کے لیے اور ان کو انہیں ڈونیشن دینے کے لیے اپیل تک کر رہے ہیں،
ان کی ایمبیسیوں کے QR کوڈ حاصل کر کے لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے اپیل تک کر رہے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو امت کے علماء الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ اپنوں کا بھی بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو تشدد ہے، یہ تو شدت ہے، انتہا پسندی ہے، یہ تو اس وقت مناسب کام نہیں ہے، اس وقت تو تال میل کی صورت بنانی چاہیے، اس وقت تو دوستانہ ماحول بنانا چاہیے، اس وقت تو ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے شیعہ سنی اختلافات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اسے فراموش کر دینا چاہیے، اسے شمار نہیں کرنا چاہیے، ان تمام اختلافات کو بھلا کر ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ ہم غلو کا معنی نہیں جانتے، ہم تشدد کا معنی نہیں جانتے۔ حق پر چلنے کا نام تشدد نہیں ہے۔ تشدد وہ ہے، غلو وہ ہے کہ جو دائرہ ہو اس سے اوپر اٹھے، جو حد ہے، جو لیول ہے، اس کے اوپر اگر کوئی جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ تشدد ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اس لیے خلط ملط کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ یہ بات بہرحال ضمناً آپ کے سامنے آئی۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اہل جاہلیت کے یہاں یہ نظریہ کس طرح سے پایا جاتا تھا، اور قرآن کریم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کی تردید کی ہے۔ ہم اہل اسلام کو اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عقیدہ کیا ہے اہل جاہلیت کا؟ اہل علم اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا، علماء کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں غلو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو نہ کرو یعنی وہی دین میں جو چیز تمہیں تورات میں، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل آئی ہے، یہودیوں کے لیے تورات اور ایسے ہی اخیر میں عیسائیوں کے لیے انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بتا دیا گیا۔ کون سا عقیدہ، کون سی عبادت، کون سے معاملات، کون سے اخلاق، کردار، سیرت، سلوک تمہیں برتنے ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ بنیادی طور پر دین میں جس غلو کی ممانعت کی جا رہی ہے، یہ ان دونوں طبقوں کے یہاں جو غلو پایا جاتا تھا، اس غلو کا وہ غلو کا آخری درجہ ہے، غلو کا آخری درجہ ہے۔ یعنی اس غلو کے نتیجے میں، اس مبالغے کے نتیجے میں، اس تجاوز کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کا مقام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، بندوں کو اللہ کا مقام، رب کا مقام، معبود کا مقام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ غلو کی سب سے بدترین شکل ہے، سب سے بدترین شکل کہ کسی کے بارے میں غلو کر کے، کسی کی شان اونچی کر کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے، ربوبیت اور الوہیت اور عبادت کا، عبودیت کا مقام اسے دے دیا جائے۔ یہ تھا ان کا، جیسا کہ آگے بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو کا معنی کیا ہے۔ عیسائیوں نے کیا غلو کیا اور یہودیوں نے کیا غلو کیا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ بولو مگر حق ہی۔ اللہ کے بارے میں کیا بولو؟ بس صرف اور صرف حق بات ہی بولو۔ تو پتہ یہ چلا کہ غلو حق نہیں ہے۔ غلو کیا ہے؟ غلو ناحق، غلو ناحق ہے، باطل ہے۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ باطل کی ضد کیا ہے؟ حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان فرمائی نا، اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں کیا کہو؟ حق بات ہی کہو۔ تو اللہ کے بارے میں حق بات کہنا ہے، اور غلو سے منع کیا جا رہا۔ یہودیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی غلو تھا، حق نہیں تھا۔ عیسائیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی غلو تھا، اور ہے ابھی بھی، آج بھی عیسائی اور یہودی اپنی اپنی عقائد پر آج بھی اس باطل عقیدے پر موجود ہے، جس کا تذکرہ آگے کی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ تو یہ تو مصنف کا متن ہے، امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ متن ہے۔
شیخ صالح فوزان نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیسا ہے؟ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دیا جائے. ایک عام آدمی کو نبی کا مقام، ایک عام آدمی کو ایک فاسق و فاجر کو ولی بنا دیا جائے. ایک فاسق و فاجر، زانی، بد عمل، بد کردار کو کیا بنا دیا جائے؟ اسے اللہ کا ولی قرار دیا جائے. حتیٰ کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، گندا رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیا. غلو ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی شان میں غلو کر کے، اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں، صالحین بزرگان کہتے ہیں، ان کی شانوں میں غلو کر کے ان کو نبوت اور رسالت کا مقام دے دیا جائے. یہ غلو کی نیچے والی شکلیں ہیں، قسمیں ہیں. اور یہ غلو کی ایک دو شکلیں نہیں، یہ بہت ساری شکلیں، بہت ساری قسمیں. تو جو اس کی معروف حد ہے، جو اس کی جانی پہچانی ہے نا، کتاب و سنت کی روشنی میں جو حد ہے، جو لیول ہے، اس سے اوپر اٹھانا، یہ غلو ہے. شریعت کے اندر یہ جو بات بیان کی گئی، یہ تو عربی زبان کے اندر جو اس کا معنی ہے غلو کا، اسلامی شریعت کے اندر غلو کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کو اس کے درجے سے اوپر لے کر کے جانا، جو درجہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، اس کے لیے مناسب ہے، جو درجہ اور جو مقام اس کے لائق ہے نا، اس کی شائن شان ہے، اس سے کیا کرنا؟ اس کو اس کے اوپر لے کر کے جانا. جیسے کہ نبیوں کو، رسولوں کو، جیسا کہ انبیاء اور صالحین کے شان میں کیا کرنا؟ غلو کرنا، اور انہیں ان کے درجے سے، ان کے مقام سے اٹھا کر رب بنا دینا یا معبود بنا دینا. اہل جاہلیت کیا کیا کرتے تھے؟ اہل جاہلیت والے شخصیتوں کے بارے میں غلو کرتے تھے، اور ان لوگوں نے غلو کیا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکوں نے کیا کیا؟ غلو کیا، اور انہیں ان کے مقام سے اوپر اٹھا ڈالا. یہاں تک کہ اس کا مقام بلند کرتے کرتے کہاں لے گئے؟ انہیں رب کے مقام پر کھڑا کر دیا. رب کے مقام پر کھڑا کر دیا. جو ہیڈنگ قائم کی گئی، عنوان جو تھا، وہ کیا تھا؟ عنوان تھا اہل علم اور نیک لوگوں کو. یہ نیک لوگوں کی بات تو چل رہی ہے، نیک لوگ، صالحین، بزرگان، ان کی بات چل رہی ہے، اولیاء کی بات چل رہی ہے، لیکن اہل علم کی بات بھی آئی ہے نا. اہل علم کی شان میں غلو کرنا. اہل علم کی شان کیا ہے؟ اہل علم کا مقام کیا ہے؟ اہل علم کے مشن کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ثابت ہوتا ہے، اسے بن وان، بے کم و کاست پہنچا دینا، اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، یہ کام ہے کہ نہیں؟ ان کا نہ تو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز دین بنا کر کے پیش کریں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے عقیدہ بنا دیں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے عبادت بنا دیں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال قرار دیں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیں. یہ ان کا حق بھی نہیں بنتا ہے. اور کسی کے لیے علماء کی شان میں غلو کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار اور اس کی طاقت و قوت، اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب کوئی کسی شخص کو بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، امام ہو، پیر ہو، مفتی ہو، کوئی بھی بڑا سے بڑا مجتہد ہو، اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بھئی یہ جو بولیں گے حلال وہ حلال ہوگا، اور یہ جو بولیں گے حرام وہ حرام ہو جائے گا، تو سمجھ لو کہ ایسے لوگوں نے، ایسے شخص نے، یا اس قسم کے لوگوں نے علماء کے بارے میں کیا کیا ہے؟ علماء کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے. اور عالم کو، ایک عالم کو، داعی کو، فقیہ کو، دین کے امین کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اس کو اس کے بارے میں غلو کرتے ہوئے اسے وہ درجہ دے دیا ہے جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس لیے کہ حلال وہی ہے جسے اللہ حلال کرے، حرام وہی جسے اللہ حرام کرے. اللہ کے حرام و حلال کیے بغیر کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا ضروری ہے. اب اسی میں وہ باتیں بھی آتی ہیں جو ہم لوگ تقلید کے باب میں سنتے ہیں. تقلید کے باب میں، شخصیت پرستی کے باب میں اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو کیا کہا کہ لوگوں نے، جاہلیت والوں نے شخصیتوں کے بارے میں غلو کیا، یہاں تک کہ انہیں ان کی قدر و منزلت سے اوپر اٹھا دیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رب بنا لیا. کیسے رب بنا لیا؟ دیکھ لو، کہتے ہیں جیسا کہ یہودیوں نے غلو کیا حضرت عزیر کے بارے میں. عزیر بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، یا ایک صالح شخصیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں.
تو کیا کہا بھائی، یہودیوں نے غلو کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، عزیر اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں، لیکن غلو کرتے ہوئے ان کو کیا مقام دے دیا؟ اللہ کے بیٹے کا مقام دے دیا۔ غلو کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ یہودیوں کا غلو ہے، اور یہودی بھی جاہلیت والوں میں سے ہے۔ یہود، نصارہ اور مشرکین عرب، تین تو بنیادی طور پر جاہلیت والے مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی دین کے خلاف، اسلام کے خلاف رہے ہوں دنیا میں اسلام سے پہلے، وہ سب کے سب اہل جاہلیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نصارہ نے غلو کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں کیا کیا؟ غلو کیا۔ دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والے عیسائیوں میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ عیسائیوں میں تین قسم کے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ، کہ اللہ تین کا نام ہے، ایک تہائی اللہ، ایک تہائی عیسیٰ اور ایک تہائی مریم علیہ السلام۔ تو عیسیٰ اور مریم، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو دو تہائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تہائی، تو 1/3 کس کو بنا دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 1/3 بنا دیا مریم کو، اور 1/3 بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس طرح سے ایک طبقہ تو عیسائیوں کا یہ ٹرینٹی والا عقیدہ رکھتا ہے، تثلیث کا عقیدہ، ظاہر کی کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا 1/3 درجہ کس نے دینے کے لیے کہا؟ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبی اور رسول اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی بندگی سے باہر نہیں جاتا نبی اور رسول۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو آخر کس کی اجازت سے کیوں یہ کام کیا گیا کہ ان کو کیا کہا گیا؟ عیسائیوں نے انہیں 1/3 اللہ تسلیم کر لیا۔ تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایسے لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالی تین میں کا تیسرا ہے۔ یہ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ کن لوگوں کا ہے؟ دوسرا طبقہ ہے جن لوگوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ مسیح یعنی مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی کفری عقیدہ۔ غلو کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، لیکن غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا کیا، کہاں لے گئے؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو ایک طبقہ ان کو 1/3 اللہ مانتا ہے، دوسرا طبقہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو انہی کو اللہ کہتا ہے۔ انہی کو کیا کہتا ہے؟ انہی کو اللہ کہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تبارک و تعالی بے شک مسیح ابن مریم ہی ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھا تو یہ تین طبقے ہیں، تثلیث والا، اللہ کا بیٹا ماننے والے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ عیسیٰ ہی ہے، اس طرح کی باتیں کہنے والے۔ تین کا تینوں غلو ہے کہ نہیں غلو ہے؟ آخر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کا مرتبہ کون نہیں جانتا؟ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن نبی ہیں، رسول ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی، اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی آ جائے یا آج کل کا کوئی عقلانی آ جائے اور کہے کہ وہ زندہ کرتے تھے، پرندوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، کوڑھی کے مریض کو اور اسی برس کے مریض کو وغیرہ، تو اس کو بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ زندہ کون کرتا تھا؟ اللہ فرماتا تھا۔ زندگی دینے کا اختیار کس کو ہے؟ یحیی و یمیت، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا، تو موت دینا زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول کو، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک تہائی اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ تو عزیر والوں نے بھی غلو کیا، جن لوگوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، ان لوگوں نے بھی غلو کہا۔ اچھا، ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آخر غلو ہی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قوم کے 5 نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان 3 ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 قوم نوح کے بزرگوں کو ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو بھئی وہ مخلوق تھے، وہ بندے تھے، وہ انسان تھے، رب تو نہیں تھے، معبود تو نہیں تھے کہ ان کی عبادت ہو سکے، لیکن یہ غلو کیا، ان کو عبادت کا حقدار بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ تو قوم نوح کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں نقل کیا، ان کی بات بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ایسے ہی ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان 5 بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ دیکھا آپ نے؟ 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، یعنی انہی کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے۔ تو 5 ان نیک اور صالح لوگوں کو اللہ کا مقام دیا کہ نہیں دیا؟ ان کی عبادت کی، ان کا سجدہ کیا، ان کا رکوع کیا، حتی اذا نسی العلم عبدت، ان کو باقاعدہ پوجا گیا، ان کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی گئی۔ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات، آپ نے یہودیوں کے بارے میں سنا، عیسائیوں کے بارے میں سنا، اور ان مشرکوں کے بارے میں سنا۔ ان مشرکوں کی بنیاد وہیں سے ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی ان کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، جو اولیاء اور صالحین کی شان میں غلو کر کے ان کی عبادت بھی کرنا درست سمجھتے ہیں۔ تو آج انہی مشرکین کی طرح آج کل کے مشرکین بھی ہیں، آج کل کے بھی مشرکین ہیں۔ مشرکوں کا کہ بہت سارے طبقے آج بھی ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں، صبح شام ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتے رہتے ہیں، جو کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، بزرگان دین کی شانوں میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں۔ کیسے غلو کرتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کیسے غلو کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ عبادت جو اللہ کا حق ہے، وہ عبادت کا حق ان کو دیتے ہیں، کن کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، صالحین کو، نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حق کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں۔ کیسے دے دیتے ہیں؟ ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ دیکھ لو جا کر کے، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ اب کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولیاء کی اور بزرگوں کی قبروں کو کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ نظام الدین کی درگاہ پر بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور نظر پڑتی ہے تو پسینے سے پورا جسم بھیگ جاتا ہے، ہیبت ایسی ہوتی ہے اس کیفیت کو دیکھ کر کہ بھلا ایک قبر کا کوئی طواف کیسے کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اجمیر والے بابا جو بزرگ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی بھی قبر کا باقاعدہ کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے، اور سجدے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ لوگ پھولوں کی چادریں اٹھا کے اپنے سروں کو، ہے نا، باقاعدہ اس قبر والے کے سر کے پاس، یعنی جو کچھ بھی ماربل یا جو کچھ بھی وہاں ہے نا، جو تعمیر ہو چکی ہے نا، تعمیری جو ڈھانچہ موجود ہے، وہاں پر سر ڈال کر کے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چڑھاوے، مرغے، بکرے، پرندے، کبوتر باقاعدہ چڑھائے جاتے ہیں۔ وَيَنظُرُونَ لَهُمْ،
اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، نظریں، نیاز، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْمَوْتَى، اور مردوں سے فریاد کرتے ہیں۔ مردہ وفات پا چکا ہے، قبر میں ہے، چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہو، یا چاہے خواجہ اجمیری ہو، یا چاہے بندہ کیسو دراز حسینی ہو، یا مثال کے طور پر مصر کے سید رفاعی اور بدوی ہو، یا ایسے پڑوسی ملک کے داتا گنج حجویری اور دیگر مزارات جو کچھ بھی بنے ہوئے ہیں کہیں بھی پوری دنیا میں، یا ایسے ہی سب سے بڑا نام جسے لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں بغداد کے، جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، جن کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اکبر جن کو لوگ کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کا آپ جانتے ہیں باقاعدہ کہ ان سے لوگ فریاد کرتے ہیں، اے فلاں میری مدد فرما دے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میری مدد فرما دے، میں ڈوب رہا ہوں، میں بیماری کی منہ میں ہوں، میں ہلاکت کے دہانے پر ہوں، میری مدد کر دیجئے، میں ایسا ہوں۔ باقاعدہ یہ کام کیا جاتا ہے، یہ سراسر شرک کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ غلو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء صالحین کا مقام کتنا بھی اونچا ہے، ہم ان کے مقام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، ان کا جو بھی مقام ہے وہ مقام تسلیم ہے، لیکن وہ مقام بندگی کے دائرے میں ہے، بندے سے باہر نکل کر کے رب اور معبود کے دائرے میں نہیں ہے کہ اب ان کی عبادت بھی ہو سکتی ہو، ان کا سجدہ بھی ہو، ان کا رکوع بھی ہو، ان سے فریاد بھی کیا جائے، ان سے دعائیں بھی کی جائیں، اور ان کے سامنے ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کی جائے، چادر بھی چڑھائی جائے، ایسے ہی جانور بھی ذبح کیے جائیں، قربانیاں بھی کی جائیں۔ اس تمام عبادات کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے۔ اس لیے یہ بات ہونی چاہیے، اچھی طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ غلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اس سارے قبر و مزارات پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہی ہیں، بہت اونچے ہیں ولی تو بھی اللہ کے بندے ہیں، کتنے بھی اونچے مقام کو پہنچ جائیں لیکن ہے وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، وہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے اوپر بھی اللہ کی عبادت واجب تھی اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، یقیناً انہیں کرنا ہی چاہیے۔ یہ ہمارا اور ایمان، ہمارا کیا ہے ان کے بارے میں؟ ایمان و عقیدہ ہے۔ اب کوئی ان کو ہی پوجنا شروع کر دے، انہی کی عبادت کرنا شروع کر دے تو یہ غلو ہے کہ اللہ کا مقام ان کو دے دیا گیا، قطب کا مقام، غوث کا مقام، ابدال کا مقام، اوتاد کا مقام، نجبا کا مقام، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے مقامات بزرگوں کے، اولیاء کے، صالحین کے بڑے پاورفل، سب سے زیادہ پاورفل، ان سے کم، ان سے کم، ان سے کم، ان سے کم، پوری دنیا کے مشرق مغرب کو سنبھالنے والے، شمال جنوب کو سنبھالنے والے، اس طرح سے بانٹ رکھا ہے لوگوں نے کہ یہ ہے نا قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نجبا، یہ تمام جو نام ہیں یہ غلو پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کے مقام پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی عبادت ہو رہی ہے تو الوہیت کے مقام پر، اور ان کو رب مانا جا رہا ہے یا ربوبیت کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی ان کو دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ربوبیت کے مقام پر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ بدترین قسم کا غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع فرمایا تھا غلو کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلو کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کو اتنا بڑا سمجھے، بہت اونچا سمجھے، جس کا جو مقام ہے اس سے اونچا مقام دے، تو پھر معاملہ، نتیجہ، انجام کہاں تک پہنچتا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ مقام، وہ انجام شرک تک پہنچ جاتا ہے، ان کی بندگی تک، ان کی عبادت کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم لوگ میری شان میں غلو مت کرنا، میری بہت زیادہ تعریف کر کے، میری تعریف کے پل باندھ کر کے، لمبی چوڑی تعریف کے پل باندھ کر کے میری تعریف میں غلو مت کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے غلو کیا کہ نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ ان کو آپ نے سنا، کسی نے کہا کہ وہ تثلیث والے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا وہی اللہ ہے، غلو کیا۔ ایسے یہ غلو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا گیا۔ وہ تو نبی بھی نہیں ہے، وہ تو نبی اور رسول بھی نہیں ہے، کوئی خاتون نبی رسول کبھی نہ ہوئی، کبھی نہ ہوئی۔ جھوٹے دعوے کرنے والے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی نبی کبھی
عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ بہرحال تو حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت مسیح جن کو ہم کہتے ہیں ان کی والدہ ہے، صدیقہ وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، اللہ نے فرمایا ان کی والدہ صدیقہ ہیں، تو حضرت مریم صدیقہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ سوچئے کہ ان کو بھی کیا کہا گیا؟ ثالث ثلاثہ۔ میرے بھائیو یہاں تو ہم بات کریں کہ کوئی نبی جو ہے نا وہ خاتون کو نہیں بنایا گیا کبھی، یہ دیکھو الوہیت میں بھی عورت کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا رب بنا لینا؟ میرے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کیا آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ کو، آپ کو اور آپ کی ماں کو کیا بنا لے؟ رب بنا لے، اتخذونی معبود بنا لے، الہین دونوں کو الہ بنا لینا۔ عیسائیوں نے دونوں کو الہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ معبود بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ بدترین قسم کا غلو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کی تعریف، میری تعریف حد سے زیادہ مت کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی تھی، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف بندہ ہوں، میری حیثیت ایک بندے کی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے لیکن میں ایک بندہ ہی ہوں، میں الوہیت اور ربوبیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے مجھے وہاں تک نہیں لے کر کے جانا۔ شخصیتوں کے بارے میں غلو کرنا، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں یا ایسے ہی صالحین ہوں، اسی غلو نے مشرکوں کو شرک تک پہنچایا ہے۔ مشرکوں کو شرک تک لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ غلو کرنا، کسی کی شان بڑھانا، حد سے زیادہ اس کو اوپر لے کر کے جانا، یہیں سے مشرکین شرک اکبر میں پڑے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے جس کا جو مقام دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، معبود ہے کہ نہیں؟ خالق و مالک ہے، مدبر و منتظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جیسی ہے ویسی رکھی جائے، نہ اس کی شان گھٹائی جائے، نہ کسی کو اللہ کے مقام پر کھڑا کیا جائے، نہ اس کی کوئی ایک معمولی، ایک تھوڑی سی، ایک ذرہ بھی اللہ کی صفت میں سے کسی چیز کو ذرے کے برابر بھی کسی اور کو دیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کو اس شان پر رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر، ان کو اللہ کا پیغامبر سمجھنا چاہیے، ان کو رسالت سے کے مقام سے اوپر نہیں لے جانا چاہیے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں، انہیں اللہ کا ولی، صالح اور نیک بندہ ہی سمجھنا چاہیے، بزرگی سمجھنا چاہیے، اس کو نبی کے مقام پر، رسول کے مقام پر نہیں لے جانا چاہیے، اس کے اوپر مقام پر، اس کے اوپر والے مقام نہیں لے جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو علماء ہیں انہیں علماء کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ وہ عالم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے اس کے پاس، ہم اس سے جائیں، دین کا علم حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، مسائل پوچھیں، عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، حلال حرام، تجارت، نکاح پوچھیں، مسائل پوچھیں، طلاق، نکاح، ساری چیزیں پوچھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا درجہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے نا کہ انہی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے، انہی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی کام، یہی مقام جس کا جو ہے، یہی مقام سب کو دینا چاہیے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک عالم کی جو فضیلت اپنی جگہ پر قائم ہے، عالم کی فضیلت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، ایک عبادت کرنے والے پر، نفلی عبادت کرنے والے پر ایک عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، چاند کا مقام جیسے سارے ستاروں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، ایسے ایک عالم کا مقام عبادت گزاروں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ تو علماء کو ان کا مقام دیا جائے۔ خلاصہ اللہ کو اپنے مقام اور اپنی شان کے مطابق ہمیں یاد کرنا چاہیے، رسولوں کو مقام، نبیوں کو اپنا مقام، ایسے صالحین کو اپنا مقام، بزرگوں کو اپنا مقام، علماء کو اپنا مقام، یہ سب کو اپنا اپنا درجہ دیا جانا چاہیے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ غلو کرتے ہیں، لوگ غلو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، بس مسیح جو ہیں عیسیٰ ابن مریم، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں،
اللہ کے لفظ کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کن ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ القاہ الی مریم، جو کن کا کلمہ ہو جا، یہ کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، وہ روح منہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے روح ہے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جسم میں جو روح ڈالی گئی جس سے وہ زندہ ہے، وہ روح کس کی طرف سے آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اور پھر اس جنم میں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اور ثالث ثلاثہ، تثلیث کا، ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کس قدر باطل عقیدہ ہے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگوں دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ یعنی اس امت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ بھئی یہودیوں نے غلو کیا اپنے دین میں، عیسائیوں نے غلو کیا اپنے دین میں، مشرکوں نے غلو کیا اپنے دین میں، اے مسلمانوں تم اپنے دین میں غلو مت کرنا۔ یعنی تم کسی نیچے والے کو اونچے مقام پر، اس کے اوپر مقام پر، اور اس کے اوپر والے کو اس کے اوپر مقام پر مت لے کر کے جانا۔ جس کی جو حیثیت ہے، جس کا جو مقام ہے، اسے اسی کے مقام پر رکھنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے والے جو لوگ دنیا میں تھے، ان کے ہلاک ہونے، برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین میں غلو کیا تھا۔ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ہے، اس لیے مخلوقات کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، انہیں ان کے مقام سے اوپر اٹھانا جائز نہیں ہے جن مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ اسی لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز آگے مبالغہ کرنے والوں، غلو کرنے والوں کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ کھینچ کر کے شرک کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس راستے کو بند رکھیں، غلو نہ کریں۔ اگر غلو کریں گے تو یہ معاملہ ہے کہ آگے چل کر کے وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی علماء اور عبادت گزاروں کی شان میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی علماء کو جو مقام ہے ان کو مقام دو، عبادت گزاروں کا جو مقام ہے وہ مقام دو۔ اب عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھ لو، یہودیوں نے اپنے علماء کے بارے میں بھی غلو کیا، اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کے بارے میں غلو کیا۔ یہودیوں نے احبار کے بارے میں اور نصارہ نے رہبان کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ ان علماء کو، پادریوں کو یہودی عیسائی وہی مقام دے رہے تھے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کس چیز میں؟ حلال حرام کرنے میں۔ حلال حرام کرنے میں اختیار کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو ہے نا، جس کو اللہ نے حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا ہے، اگر اسے حلال و حرام کا اختیار دے رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ سنگین قسم کا غلو ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آج اگر ہم مقلدین کو دیکھیں، بعض مقلدین کو، غالی قسم کے مقلدین، غالی مقلدین، جامی مقلدین، اور ایک دم مجرد ائمہ پرستی کرنے والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی یہ غلو دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کہ اتنے سارے لوگ ہیں تقلید کی راہ پر چلنے والے جو اپنے اماموں کو حلال و حرام کا حقدار بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے، اماموں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اماموں نے صاف صاف کہہ دیا جو کچھ قرآن میں ہے لے لو، سنت پہ ہے لے لو، ہماری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ ہم حلال و حرام نہیں کر سکتے۔ آج ہم کسی چیز کو حلال کہتے ہیں، کل حرام، اور کبھی کل حرام کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ اس لیے حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی
لوگوں نے اپنے عالموں کے بارے میں، اپنے پادریوں کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ یہودیوں نے اپنے عالموں کو کون سا مقام دے دیا؟ اپنے عالموں کو وہ مقام دے دیا کہ بھئی جو آپ کہیں گے حلال وہ ہم حلال، اور جو آپ کہیں گے حرام ہم اس کو حرام تسلیم کر لیں گے اور ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، عبادت گزاروں کو، جھگیوں میں رہنے والوں کو کیا کہا؟ بھئی آپ جو ہم کو کہیں گے حلال ہے ہم اس کو حلال مانیں گے، جو آپ کہیں گے حرام اس کو حرام مانیں گے۔ دیکھا آپ نے، تو حلال و حرام کا اختیار دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ آج اگر مقلدین جامدین، غالی مقلدین، جامی مقلدین، حنفیت والے، شافعیت والے، مالکیت والے، حنبلیت والے اگر متشدد قسم کے ایک تقلید کرتے ہیں، بہت سارے تقلید کی راہ پر چلتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سنت آ جائے، حدیث آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے تو مان لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کسی کی بات آ جاتی ہے تو مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ غالی مقلدین کا ہے، المقلدون الغلاة، جو غالی قسم کے مقلدین ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کی بات سے آگے نہیں جائیں گے، ہمارے امام نے جو کہا بس وہی حلال ہے، جو کہا حرام وہی حرام ہے۔ یہ ہے مسئلہ، یہ کیا ہے مسئلہ۔ تو اگر کوئی آج کے دور میں کتاب و سنت کو اپنے اماموں کی تقلید کرنے کی وجہ سے رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو جان لے کہ وہ کیا ہے، وہ حد سے زیادہ غلو میں پڑا ہوا ہے، اور یہ غلو انسان کو کہاں لے جائے گا؟ یہ کا خطرہ ہے کہ انسان کو شرک تک نہ لے کر کے چلا جائے۔ تو بہرحال اب دیکھیے یہ حلال و حرام کا معاملہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہے؟ غلو ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں یہ المیہ ہے کہ جگہ جگہ غلو آپ کو دکھائی دیتا ہے، جگہ جگہ آپ کو اللہ کی بندگی کے سوا، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بندگی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قبروں کی پوجا ہو رہی، اولیاء کی، صالحین کی پرستش ہو رہی ہے، نظر مانے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے علامہ الطاف حسین حالی نے، جو مشہور شاعر ہیں اردو دنیا کے، وہ لکھتے ہیں، کرے رد کرتے ہیں، ہندوستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، اور ان کی مطلب مشہور زمانہ ہے نا ادب اور شعر کی کتاب ہے مسدس کے نام سے، مسدس حالی کے نام سے، انہوں نے اس میں لکھا مسلمانوں پر رد کرتے ہوئے، جو اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء اور صالحین کی شانوں میں غلو کر کے ان کے لیے عبادات بھی کرتے ہیں، ان کا سجدہ بھی ہوتا ہے، ان سے فریاد بھی کی جاتی ہے، ان کو عالم الغیب بھی مانا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر نقد کرتے ہوئے کہا تھا، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر۔ دوسرے لوگ اگر بت کی پوجا کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں۔ بت کی پوجا کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں۔ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ عیسائی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، عزیر یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر۔ مجوسی کون ہے یہ؟ مجوسی آگ کو اپنا قبلہ کہیں۔ مجوسی لوگ، زردشت لوگ جو ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کی طرف چہرہ کر کے اپنی عبادتیں بھی منمانی انجام دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا بھی شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں ستارے نے ہمارا بیڑا بچا لیا، فلاں ستارے نے ہمیں فقیری سے بچا لیا، فلاں ستارے نے برسا دیا بارش تو کھیت بچ گیا، فلاں ستارے نے بارش اتار دی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اگر ہم کواکب میں، ستاروں میں کرشمے مانے، کوئی مانے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ یہ تو ہمارا عقیدہ۔ دوسروں کے بارے میں ہم حکم لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن آگے کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مومنوں پر راستے کھلے ہوئے ہیں، مومنوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں۔ کہتے ہیں آگے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی پوج رہا ہو، انبیاء کو کوئی پوج رہا ہو، رسولوں کو کوئی پوج رہا ہو، اولیاء صالحین، نبی ہم نے آپ کے سامنے کچھ ناموں کا بطور مثال ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں ذکر کیا، مصر میں پائے جانے والے سید بدوی رفاعی کے مزارات کا، اور اپنے ملک و وطن کے مزارات، اور ایسے ہی قبریں، اور ایسی پڑوسی ملک پاکستان کے اندر قبریں، مزارات جو پائے جاتے ہیں،
ان تمام کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جس کو چاہیں پوجیں، مومنوں کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں آگے؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ ایک ہی شعر کافی ہے۔ جس نے بھی یہ شعر کہا ہے اس نے اپنے عقیدے کو کھول کر کے بتلا دیا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو خدا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، حالانکہ خدا بھی اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے کیا ہے؟ وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ دیکھ لو مقلدین کو، پیروں کو، مقلدین کو اور اپنی پیروں کے ساتھ ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ ساتھ چلنے والوں، اپنے پیشواؤں کے پیچھے، جو ہمارے آقا نے کہا، جو ہمارے بڑوں نے کہا، جو ہمارے فاؤنڈر نے کہا، جو ہمارے صدر نے کہا، جو ہمارے امام نے کہا، جو ہمارے فلاں نے کہا۔ اور مقلدین کی بات اگر آپ لے لیں تو حنفیت کی دیواریں سیدھی کر رہے، مالکی مالکیت کی، شافعی شافعیت کی، حنبلی حنبلیت کی دیواریں سیدھی کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی کے قول کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے اماموں کی باتوں کو اہمیت دینا۔ امام کا مسلک نہیں چھوڑوں گا، حدیث مجھے نہیں معلوم۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ اس طرح کی باتیں تفصیل سے ہر مسلک والے نے، مسلک کے مولویوں نے، ہر مسلک کے لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ حنفی ہونے کی بات کرتا ہے، زندگی بھر حنفی رہنے کی بات کرتا ہے، اور بعد والوں کو حنفی جینے حنفی بن کر اور حنفیت پر مرنے کی تلقین و وصیت کر کے جاتا ہے۔ ایسے ہی مالکیت کی، ایسی شافعیت کی، ایسی حنبلیت کی، یہ تعلیم کس بات کی ہے؟ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا مقام نبیوں سے اونچا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں حلال، امام کہے حرام تو حرام مانیں گے، نبی کے حلال کو حلال نہیں مانیں گے۔ نبی نے کہا حرام، امام نے کہا حلال، تو امام کی بات کو مان کے حلال سمجھیں گے، نبی کی بات کی کوئی قیمت نہیں سمجھیں گے۔ اتنی ساری اس کی مثالیں ایک دو نہیں ہیں۔ غالی قسم کے مقلدین اس کام میں بہت آگے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آگے دیکھیے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظر مانتے، یہ بکرا اور یہ ہے نا مرغا اور یہ فلاں اور یہ اس طرح سے لے جا کر کے نظر، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ صاف کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مسلمانوں میں بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ قبریں، یہ مزارات، یہ آستانے، یہ تربتیں، یہ کیسے آباد ہیں؟ یہاں بھیڑ لگانے والے کون لوگ ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار اور محمد احمد، جابر، صابر نام والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی نام والے صاحب مسلمان نام کے، اور یہ ان کا کام ہے، صاف کرتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ تو توحید میں کچھ خلل آئے گا، نہ اسلام بگڑے گا، نہ ایمان جائے گا، صاف سلامت رہے گا۔ یہ حالت، یہ غلو کا نتیجہ ہے، یہ غلو کے نتیجے میں یہ حال ہوا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، کیا کہتے ہیں عالی؟ کہتے ہیں وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، اسلام جسے دنیا میں توحید پھیلی، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، پوری دنیا میں ہر جگہ اور ہر وقت میں، ہر زمانے میں حق دنیا کے اندر نمایاں ہوا، جس دین کے ذریعے سے رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں۔ اس طرح سے اللہ کی توحید دنیا میں عام ہوئی اسلام سے، کہ وہم میں، خیال میں، دور دور تک خیال و گمان میں بھی کہیں شرک باقی نہیں بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے شرک کا، توحید میں شرک آنے کا کوئی بھی راستہ، کوئی بھی سوراخ چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے باریک باریک چیزوں سے امت کو آگاہ کر دیا، تاکہ اللہ کی توحید میں کہیں شرک باریک راستے سے بھی نہ سرایت کر جائے، درائے مکس نہ ہو جائے۔ تو رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں۔ اور کیا کہا؟ وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، جس دین سے دنیا میں توحید پھیلی، شرک مٹا، حق آیا، باطل گیا، شرک کا کوئی خیال بھی باقی نہیں بچا۔
وہ دین وہاں سے آیا تو ہندوستان میں کیا ہو گیا؟ ہندوستان میں آ کے بدل گیا۔ یہاں تو اسی قبر پرستوں نے اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا لیا۔ لوگوں نے قبر پرستوں کو، مزار پرستوں کو کیا بنا لیا؟ یہ پکے مسلمان ہیں، یہ اللہ والے مسلمان ہیں، یہ نبی والے ہیں، نبی کے بڑے قدردان ہیں، اور جو یہ شرک نہ کریں، یہ غلو نہ کریں، وہ گستاخ ہیں، وہ بے دین ہیں۔ یہ کہا گیا بد دین ہیں، بد مذہب، کیا کیا نہیں کہا گیا، وہاں بھی کہا گیا، گستاخ کہا گیا، غیر مقلد کہا گیا، باغی کہا گیا۔ اس سارے نام آج بھی بہت سارے نام ہیں، ان خالص توحید والوں کے نام آج بھی بڑے نام لوگوں نے، کوئی ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی ابن قیم کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی ثناء اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی امام محمد بن علی جامع کی طرف منسوب کر رہا ہے، سمجھ رہے لوگ منسوب کر رہے ہیں، اس طرح تانے دیتے ہیں۔ یاد رکھو اہل حدیث جو حق کے توحید و سنت کے سب سے بڑے علمبردار اور سچے علمبردار دنیا میں ہیں، ان کو تانے دے کے کچھ نہیں ملے گا، یہ اللہ کی توحید سے کبھی اور نبی کی سنت سے کبھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہو سکتے۔ ان شخصیتوں کا نام لے کے کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ ان شخصیتوں کو ہم عالم سے زیادہ اور رہنمائی کرنے والے سے زیادہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں نبی کا درجہ نہیں دیتے، رسول کا درجہ نہیں دیتے۔ ان اماموں کو علم کی امامت کے مقام پر رکھتے ہیں، نہ تو کسی کو امامت کا درجہ اور نہ کسی امام کو رسالت کا درجہ اور نہ کسی کو الوہیت اور عبادت کا، ربوبیت کا درجہ دینے کو ہم تیار ہیں۔ آگے اخیر میں کیا کہا؟ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، بڑے درد کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور کیا کہا؟ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، اسلام ہمیشہ سے جس پر فخر کرتا تھا، وہ کون سی نعمت تھی، وہ کون سی دولت تھی؟ وہ توحید کی دولت تھی، وہ خالص اتباع کی دولت تھی۔ وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، لیکن مسلمانوں نے آخر اس دولت کو بھی جو ناز کرنے والی دولت تھی، جس پر فخر تھا اسلام کو، اسلامیوں کو، آخر اسے بھی مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ اسے ضائع کر دیا، اسے برباد کر دیا۔ بہرحال میرے بھائیو کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جاہلیت والوں کے اس مسئلے غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پوری دنیا کے چپے چپے میں، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، کہیں بھی اگر آپ نظر ڈالیں، شرک کا جو مظہر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر غلو ہے۔ غلو سے دنیا میں شرک آیا، اور آج تک غلو کے نام پر، غلو ہی کے نتیجے میں شرک چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ کہہ کر کے اللہ نے منع کر دیا کہ غلو کی وجہ سے تم نے یہ سارے عقیدے بنائے، عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، اور اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنا تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرنا، ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اس لعنت کے راستے پر تم مت چلنا۔ یہ ہے پیغام۔ تو جاہلیت والے جس راستے پر چلتے تھے، اس راستے پر چلنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو جاہلیت کے خاتمے کے لیے اللہ نے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اور عملی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شکل میں اور ان کی سیرت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے نئے پرانے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرح کے نئے مسائل، نت نئے ہے نا فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہی بنیاد ہے کہ ہم جاہلیت کی جڑوں کو سمجھیں، جسے نابود کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے اگر جاہلیت کی راہ پر نہیں چلیں گے یا ان کے مسائل میں نہیں الجھیں گے تو لا علمی میں، جہالت میں جاہلیت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔